بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں کے ارتکاب کو کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں گناہوں کی لمبی فہرست ہے۔ ہر گناہ سے رکنا انسان کے ذمہ فرض ہے۔ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس کا علاج سچی توبہ ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ کر انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور خدا سے معافی کا طلبگار بنے اور دل میں پختہ عزم کرے کہ اب گناہ نہیں کرے گا۔ چند بڑے اور مہلک گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شرک و کفر، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا اور اللہ کا انکار کرنا دونوں سب سے بدتر گناہ اور سنگین جرم ہیں۔ قرآن میں صراحت ہے کہ اللہ کفر اور شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، بدعت وہ چیز ہے جس کی اصل شریعت میں ثابت نہ ہو، یعنی وہ کام نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملے اور اس کو دین سمجھ کر اختیار کیا جائے اور اس کے نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے۔ احادیث میں بدعت کو مردود اور گمراہی بتایا گیا ہے۔ قبر پر سجدہ، عرس، چراغاں وغیرہ بدعت کی مثالیں ہیں۔ نمبر 3، قتل ناحق، کسی کو ناحق قتل کرنا بدترین کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں قاتل کو جہنمی بتایا گیا ہے۔ بطور خاص اولاد کو قتل کرنا اور بڑا جرم ہے۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی، احادیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی بڑا جرم ہے جو انسان کو محروم اور بدبخت و جہنمی بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا مذاق کرنا سب گناہ ہے اور انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 6، غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت ہے۔ قرآن میں غیبت کرنے والے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا کہا گیا ہے اور احادیث میں غیبت کو زنا سے بھی بدتر بتایا گیا ہے۔ غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ نمبر 7، چغلی، دوسرے کی بات نقصان پہنچانے اور لڑانے کی نیت سے نقل کرنا چغلی ہے۔ احادیث میں ایسے شخص کو جہنمی بتایا گیا ہے۔ نمبر 8، بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط خیال رکھنا اور شک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے اختلاف، لڑائی اور کینہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ نمبر 9، زنا، بدکاری کرنا بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے ایمان کا نور جاتا رہتا ہے۔ نمبر 10، حرام خوری، اس میں بہت سارے گناہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، سود، بدترین گناہ ہے جسے اپنی ماں کے ساتھ زنا سے بڑا جرم بتایا گیا ہے۔ رشوت خطرناک جرم ہے جسے لعنت کا عمل اور رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں کو جہنمی بتایا گیا ہے۔ خیانت، کسی کی امانت اصل شکل میں واپس نہ کرنا
یہ نفاق کی علامت ہے۔ دال غصب، کسی کی زمین یا جائیداد یا رقم ہڑپ لینا، اپنے آپ کو جہنم کا طوق پہنچانا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا اور ڈنڈی مارنا۔ واو، چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا۔ نمبر 11، بدگوئی، کسی کو برا بھلا کہنا، برے نام سے پکارنا، چڑھانا، زبان سے تکلیف دینا، لعن طعن کرنا، عار دلانا، گالی گلوچ کرنا، جھوٹا فخر کرنا سب کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 12، تکبر، اکڑ اور گھمنڈ شیطانی عمل ہے جو انسان کو ذلیل کر ڈالتا ہے۔ تکبر انسان کو حق کے انکار اور دوسروں کی تحقیر کے راستے پر لے جاتا ہے۔ نمبر 13، ایذا رسانی، کسی بھی طرح ناحق دوسرے کو تکلیف پہنچانا خطرناک جرم اور گناہ ہے۔ نمبر 14، وعدہ خلافی، عہد اور وعدہ توڑنا اور مخالفت کرنا نفاق کی پہچان ہے۔ نمبر 15، ظلم، دوسروں پر ظلم و ستم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں اسے تاریکی اور محرومی بتایا گیا ہے۔ نمبر 16، ریاکاری، اللہ کی رضا کے بجائے دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، یہ بھی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔